کبھی آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ انسان آپ کو کبھی چھوڑ کر نہ جاتا؟ کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ پختہ ایمان ہے، پختہ یقین ہے کہ اللہ کے حکم اور اللہ کے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو ایک انسان جو آپ کی زندگی میں آیا تھا اور اس کے بعد وہ چلا گیا ہے، تو اگر آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ انسان کبھی آپ کو چھوڑ کر نہ جاتا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری زندگی کے مختلف فیزز ہوتے ہیں، ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہماری زندگی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کو اپنی زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ایک انسان کو پریشانی ہوگی فائنینشل، ہو سکتا ہے کہ کسی اور انسان کے لیے یہ فائنینشل پرابلم نہ ہو، اس کو کوئی ہیلتھ کا ایشو ہو، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کسی انسان کے پاس صحت بھی ہو، دولت بھی ہو، لیکن وہ سکون سے مایوس ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے رشتے اچھے نہ ہوں، اس کے گھر میں سکون نہ ہو، اس کی اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد ہے تو وہ اولاد نیک نہ ہو، ٹھیک ہے؟ مختلف چیلنجز ہر انسان زندگی میں فیس کر رہا ہوتا ہے۔ اب جو اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ وعدے کرتے ہیں کہ جی میں نے مرتے دم تک آپ کا ساتھ دینا ہے۔ تو میں بات ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ یار، انسان اتنی بڑی اتنا بڑا دعویٰ کر دیتا ہے کہ جی میں مرتے دم تک آپ کے ساتھ ہوں، حالانکہ ہمارا اختیار ایک سانس ہم نے لیا ہے، اگلا سانس ہم لے پائیں گے یا نہیں، اس چیز کی بھی ہم محتاج ہیں۔ تو اتنا بڑا دعویٰ کسی انسان کے ساتھ کر لینا، اتنی بڑی کمٹمنٹ کسی انسان کے ساتھ کر لینا کہ جی میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو آج کی اب آپ کی زندگی گزر رہی ہے ماضی جو آپ کا تھا، اس میں جو آپ کے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں، اچھے تھے برے تھے، ان سے آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں، ان کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ لیکن فیوچر کی آپ ایک پلاننگ تو بنا سکتے ہیں کہ فیوچر میں مجھے یہ بننا ہے، اس طرح کے حالات میں نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔ ایک آپ کا اپنا آئیڈیا تو ہو سکتا ہے، آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، آپ کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ کل کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے؟ کل کس طرح کے حالات ہو جائیں، کل آپ کی زندگی میں کس طرح کے چیلنج آ جانے، تو جو آپ نے سوچ رکھا ہے، جو آپ نے اپنی زندگی میں ایک ڈریم بنا رکھا ہے، جو ایک ٹارگٹ، جو ایک گول آپ نے سیٹ کر لیا ہے اور اس کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، تو آپ صرف محنت کر رہے ہیں، آپ صرف ایفرٹ کر رہے ہیں، آپ کو رزلٹ کا نہیں پتا، آپ کو نتیجے کا نہیں پتا کہ کیا ہونا ہے۔ رزلٹ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کہ آپ کا رزلٹ کیا نکلے گا، آپ کی ایفرٹ کا نتیجہ کیا نکلے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک انسان کے ساتھ آپ کا تعلق بنتا ہے، آپ اس کے اوپر ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے سارے جذبات، ساری ایموشن، ساری امیدیں اس انسان کے ساتھ باندھ لیتے ہیں، اور جب وہ انسان آپ کو چھوڑ کر جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اب میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کر جاتا ہوں۔ آپ اپنے بچپن کو یاد کریں، بچپن میں آپ کے کتنے دوست تھے؟ ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں کے آپ کو چہرے یاد ہوں، نام یاد نہ ہوں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کا نام آپ کو یاد ہو لیکن چہرہ یاد نہ ہو، ٹھیک ہے؟ آپ تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو نئے دوست آپ کے بنے، نئے کلاس فیلو آپ کے بنے، اسی طرح چلتے 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 آج جس جگہ پر آپ کھڑے ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھیں تو آج آپ کے ساتھ پرانا دوست شاید ہی کوئی ہوگا، مطلب کئی بڑے کم تعداد میں، کوئی 1%، 2% لوگ اگر وہ پرانے آج تک بھی ہیں، تو یہ بھی ایک اتفاق ہے۔ لیکن کیا ہے، لوگ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ہماری زندگی میں نئے لوگ آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، یہ ایک زندگی کا ایک سلسلہ ہے۔ لیکن جب ہماری کسی انسان کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، جب ہم کسی انسان کے ساتھ بہت زیادہ جڑ جاتے ہیں، بہت زیادہ اس کی ہمیں عادت ہو جاتی ہے، بہت زیادہ جب ہم کسی انسان سے امیدیں پال لیتے ہیں، تو پھر جب وہ انسان ہمیں چھوڑ کر جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں ایک تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے جذبات اس انسان کے ساتھ جڑتے ہیں، تو وہ جیسے ہی ہماری زندگی سے تھوڑا سا دور جاتا ہے
تو ہمیں حد سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اب اس میں سے بھی کوئی سبق ہے، اس میں سے بھی کوئی حکمت ہے، آپ نہیں جانتے کہ وہ انسان آپ کی زندگی سے کیوں گیا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، جس چیز کو آپ پسند کر رہے ہیں، آپ خوش ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے شر رکھا گیا ہو، لیکن جس چیز کو آپ ناپسند کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے خیر رکھی گئی ہو۔ تو ہماری سوچیں، ہمارے خیالات بالکل محدود ہیں۔ اگر ہم اللہ کی رضا پر راضی ہوں گے اور کوئی بھی فیصلہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ہمارے لیے جو بہتر ہے، جو انسان ہمارے لیے فائدہ مند ہے، وہی ہماری زندگی میں آئے اور اللہ ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت دے۔ تو بعض اوقات ہم جو دعائیں مانگتے ہیں، تو جو انسان ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، یا جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں، یا جو لوگ ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے میں ہمارے لیے رکاوٹ کا باعث بن رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے اور سب سے الگ کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ جوڑتا ہے، اپنی محبت دے دیتا ہے، اپنی دوستی دے دیتا ہے کہ جی یہ بندہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو مل جائے نا، پھر اس انسان کو دنیا میں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر اللہ ہی اس انسان کی ساری ضروریات اللہ تعالیٰ ویسے ہی اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے۔ لیکن جب ہم لوگوں سے امیدیں رکھ لیتے ہیں نا، بہت زیادہ امیدیں رکھ لیتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے مایوسی آتی ہے۔ تو یہ جو ایک انسان آپ کی زندگی سے گیا ہے، تو اس کو آپ اللہ کی منشا سمجھیں، وہ آیا اللہ کے حکم سے تھا، پھر آپ کی زندگی سے نکل گیا، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبق ہوگا۔ تو زیادہ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، آپ زندگی میں آگے بڑھیں، اللہ کی ذات پر پختہ یقین رکھیں، اللہ کی ذات کے ساتھ ہمیشہ اپنا تعلق مضبوط رکھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس انسان سے بہتر انسان زندگی میں دوبارہ واپس کر دیں گے، جب آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل ایک بھروسہ ہوگا، یقین ہوگا کہ میرا اللہ میرے لیے جو کچھ بھی کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہا کریں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔